فیض کے دریا ہیر علاؤالدین نے فیض کے دریا ہیر علاؤالدین نے ہیر علاؤالدین نے ہیر علاؤالدین سارے ہاتھ اٹھانا ہے ہیر علاؤالدین نے ہیر علاؤالدین نے بے خدا عشق نبی سے دل منور ہو گئے بے خدا عشق نبی سے منور ہو گئے جام نظروں سے پلائے ہیر علاؤالدین نے جام نظروں سے پلائے ہیر علاؤالدین نے عشق کے گلشن کھلائے ہیر علاؤالدین نے اور سلطان کا وہ نور دے کر معرفت کی سلطنت سلطان کا نور دے کر معرفت کی سلطنت جانشی اپنا بنایا ہیر علاؤالدین نے جانشی اپنا بنایا ہیر علاؤالدین نے جانشی اپنا بنایا ہیر علاؤالدین نے اور کس قدر نہ جانے سالک بانصیب ہو گیا کس قدر جانے سالک بانصیب ہو گئے تجھ جیسے لاکھوں کو نبھایا ہیر علاؤالدین نے تجھ جیسے لاکھوں نبھائے ہیر علاؤالدین نے فیض کے دریا بہائے ہیر علاؤالدین نے بولو ہیر علاؤالدین نے ہیر علاؤالدین نے پیر علاؤالدین نے میرے پیر علاؤالدین نے ماشاءاللہ آج یہ سجی سجائی بارات ہے میلہ لگا ہوا ہے میرے مرشد کا شاعر کہتے ہیں میلہ لگا ہے دیکھو پیر علاؤالدین سرکار کا میلہ لگا ہے دیکھو پیر علاؤالدین سرکار کا پیر علاؤالدین سرکار کا پیر علاؤالدین سرکار کا میرے غوث کے دلدار کا میلہ لگا ہے دیکھو پیر علاؤالدین سرکار کا غوث پیا بھی آئے ہیں غوث پیا بھی آئے ہیں داتا پیا بھی آئے ہیں بابا قاسم مہر بھی آئے ہیں میلہ لگا ہے دیکھو پیر علاؤالدین سرکار کا چولیاں بھر کو ہماری حضرت علاؤالدین چولیاں بھر کو ہماری حضرت علاؤالدین ہے گدا دنیا تمہاری ہے گدا دنیا تمہاری حضرت علاؤالدین لگا ہے دیکھو پیر علاؤالدین
ہے دیکھو پیر علاؤالدین سرکار کا نقشبندی شہزادہ اور غلام ابو بکر کا نقشبندی شہزادہ نقشبندی شہزادہ اور غلام ابو بکر کا اور غلام ابو بکر کا دو اشعار جس کے لیے مجھے کہا گیا ہے پیش کرتا ہوں مل کر اللہ کی عطا ہے خواجہ علاؤالدین 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 سب نے ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے محبوب مصطفیٰ ہے خواجہ علاؤالدین محبوب مصطفیٰ ہے خواجہ علاؤالدین خواجہ علاؤالدین میرے خواجہ علاؤالدین اپنے پیر سے جتنی محبت ہے اسی محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر خواجہ علاؤالدین میرے خواجہ علاؤالدین بولو خواجہ علاؤالدین میرے خواجہ علاؤالدین جو غوث کو ملا تھا دربار مصطفیٰ سے شعر دیکھیے جو غوث کو ملا تھا دربار مصطفیٰ سے جو غوث کو ملا تھا دربار مصطفیٰ سے ارے اس نور کی عطا ہے خواجہ علاؤالدین اس نور کی عطا ہے خواجہ علاؤالدین اور لاکھوں مرید آ کر پاتے ہیں فیض در سے لاکھوں مرید آ کر پاتے ہیں فیض در سے اور لاکھوں مرید آ کر پاتے ہیں فیض در سے ہر درد کی دوا ہے خواجہ علاؤالدین ہر درد کی دوا ہے خواجہ علاؤالدین آخر میں سارے ہاتھ اٹھا کر آواز بلند کہیے مل کے خواجہ علاؤالدین خواجہ علاؤالدین بولو خواجہ علاؤالدین خواجہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سارے بھراواں نے ایک ہاتھ لازمی چکنا ہے دوسرے نعرے دو ہاتھ چکنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان عالیہ جین کا شریف آستان عالیہ بہار دفعہ شریف نعرہ حیدری یہ تھے حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثناء خان آج کی اس تقریب کے مرکزی ثناء خان پڑھ رہے تھے میلہ لگا ہے دیکھو پیر علاؤالدین سرکار کا
اور کیا خوب میلہ لگا ہے، میلہ لگا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا، میخانہ کھلا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا، میلہ لگا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا، میخانہ کھلا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا۔ جس کو سمجھ لگی وہ چپ نہ رہے گا، وہ ضرور بولے گا کہ میلہ لگا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا، میخانہ کھلا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا، اور جانشین دولہا بنا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا۔ میلہ لگا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا، یہ وہ میخانہ کرم ہے اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے کل حضور شیخ العالم اپنا فیضان براہ راست تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آج میلہ بھی وہی ہے، میخانہ بھی وہی ہے، صورت بھی وہی ہے، سیرت بھی وہی ہے، عطا بھی وہی ہے، سخا بھی وہی ہے، دست کرم بھی وہی ہے، بس پسے پردہ رہتے ہوئے وہ عطا کر رہے ہیں اور جانشین حضور شیخ العالم تقسیم فرماتے جا رہے ہیں۔ میخانہ میلہ لگا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا، میخانہ کھلا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا، اور جانشین دولہا بنا ہے دیکھو پیر علام الدین سرکار کا، اور خود خدا صدقہ بتا رہا ہے پیر علام الدین سرکار کا۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس حسین اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام، مشائخان عظام اور خلفاء کرام، گجرانوالہ سے حضرت خلیفہ پیر محمد بشیر نقشبندی صاحب آپ آج کے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ نارووال سے جناب خلیفہ شاہد محمود صدیقی صاحب، سیالکوٹ سے حاجی عزیز جناب خلیفہ حاجی عبداللہ خان صدیقی صاحب، حضرت خلیفہ سعادت علی خان صاحب، حضرت خلیفہ حبیب خان صاحب، اور حضرت خلیفہ محمد نعیم صدیقی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے اس علاقہ کی ہر دل عزیز جانی پہچانی شخصیت پیرزادہ احمد رضا عاقب مصطفی صاحب، آپ اسٹیج کی زینت ہیں۔ حضرت علامہ غلام شبیر مصطفی صاحب، امیر جماعت اہل سنت تحصیل کاموں کی، آپ اسٹیج کی زینت ہیں۔ حضرت علامہ محمد ریاض قادری صاحب، نائب امیر جماعت اہل سنت تحصیل کاموں کی، آپ اسٹیج کی زینت ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر صاحب گجرانوالہ سے، حضرت علامہ قاری عبد المجید صاحب، حضرت علامہ مفتی عاصم رضا مصطفی صاحب، جناب حاجی عاشق علی صاحب، اور دیگر کثیر تعداد میں بحمداللہ تعالی مہمان آج کے اس اسٹیج کی رونق ہیں اور زینت افروز ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ غلام شبیر مصطفی صاحب، امیر جماعت اہل سنت تحصیل کاموں کی، تشریف لائیں اور اپنے وعید اسنا سے مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نعرہ مختصر لگایا کرو، اکثر فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ بڑے لمبے چوڑے نعروں کے قائل نہیں تھے، فرماتے تھے مختصر نعرہ، لیکن مختصر ایسا ہو کہ ہزار جیسا ذوق اس کے اندر موجود ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ مہریہ شریف، دربار عالیہ بہار نقشبند شریف، حضور شیخ العالم قبلہ عالم پیر محمد علام الدین صدیقی صاحب، جانشین حضور شیخ العالم حضرت پیر محمد ستار صدیقی صاحب، فیضان صدیقی، کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، فیضان صدیقی، فیضان صدیقی، حضرت علامہ غلام شبیر مصطفی صاحب۔
الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شاقان مصطفیٰ کا جمع کثیر ہے. تمام احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. محتشم سامنے حضرات، ضرورت تو نہیں تھی، پیر صاحب کا حکم ہے تو میں چند منٹوں میں اپنی حاضری لگواتا ہوں. اور یہ الحمدللہ مصطفی اور صدیقی خوشبوئیں کا سجا ہوا یہ سٹیج اور الحمدللہ گلشن عقیدت کے مہکتے ہوئے پھولوں. اللہ رب العالمین نے اپنی املا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا جنت ہماری ہے لیکن ہم نے جنت کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے یہ ہماری جنت لیکن ہم نے اس کی وراثت اپنے نیکوں کو عطا فرما دی ہے. محتشم سامنے حضرات، پتہ چلا کہ یہ آج عقیدت کرنا، اب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنا، اس محبت کا ملک پڑے گا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے ساتھ، ان کے محبین کے ساتھ پیار کیا جائے گا. میرا رب فرماتا ہے کہ جنت کا وارث ہی ہم نے ان نیک لوگوں کو بنا دیا ہے. محتشم سامنے حضرات، بعد میں پچھتاوے کی بجائے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے. بندہ چند روپے کی چیز لینے کے لیے جاتا ہے بازار میں تو وہ جانچ پڑتال کرتا ہے. تو ہمیں اپنی عقیدت اور محبتوں کا رشتہ قائم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں کہ جو ہمارا یہاں سے تعلق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے جوڑ دے. یقیناً ایسی عقیدتیں اس دنیا میں بھی عزت عطا فرماتی ہیں، ایسی عقیدتیں حشر میں بھی عزت عطا فرمائے گی، ایسی عزیزتیں قبر میں بھی عزت عطا فرمائے گی. حضور داتا علی حجویری اللہ رحمہ آپ تشریف فرما تھے اور اپنی گلی میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اچانک ہندوؤں کی ایک بارات آئی اور آ کر کہنے لگی کہ کافی لوگوں سے راستہ پوچھا لیکن راستہ کہیں سے مل نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا وہ راستے میں ایک جھونپڑی میں کوئی سادھو بیٹھا ہے، کوئی فقیر بیٹھا ہے، چلو اس سے جا کے راستہ پوچھتے ہیں. وہ راستے میں ڈیرا لگایا ہے، اس کو پتہ ہوگا. ہم کافی وقت سے اپنے راستے کی تلاش میں ہیں. جب حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے فقیر ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم نے فلاں منزل پہ جانا ہے. حضور داتا علی حجویری رحمہ فرمانے لگے، اب فرمانے لگے یہ بتاؤ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ کہا ہم تو پہلے ہی بڑے تھکے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو پہلے ہی راستے کی تلاش میں تھک چکے ہیں. کہا راستہ دکھا دو گے تو اور زیادہ کرم ہو جائے گا. حضور داتا علی حجویری رحمہ فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے بیٹیو اپنی نگاہیں بند کرو. جب اللہ کے نیک بندے کا یہ حکم ہوا کہ نظریں بند کرو، انہوں نے نظریں بند کی. داتا علی حجویری نے توجہ فرمائی تو ان کو سامنے مدینہ الرسول نظر آ گیا، مصطفیٰ کا روزہ نظر آ گیا. کہنے لگے حضرت یہ کون سا راستہ ہے؟ کہا سنو سنو، ہم دنیا میں آئے ہی لوگوں کو یہ راستہ دکھانے کے لیے. کیا ہمیں اور کسی راستے کا نہیں پتا؟ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں تو سیدھا مصطفیٰ کا دروازہ دکھاتے ہیں. تو محتشم صاحب حضرات، یہ عقیدتوں کی ناطے اور یہ محبتوں کے تعلق، یہ یقیناً پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ